تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ کپتان کی قید کو 3 سال مکمل ہو گئے اور پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے انقلابی اڈیالہ جیل کے باہر ایک ملاقات کے لیے منتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر دوسرے جمعے کو انقلاب لانے کی بات ہوتی ہے اور وہ صبح کا اعلان شام کو پکوڑوں کی ایک پلیٹ پہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جیل میں لیڈر ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ باہر آیا تو شاید ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی، آج پھر بڑے بڑے اعلانات ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈی چوک جانے کے اعلانات اب اڈیالہ جیل تک پہنچنے کی کوششوں پہ ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ وہ لانگ مارچ کرنا چاہیے، عمران کی رہائی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ سہیل آفریدی جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو بہت امیدیں تھیں ان سے، اور لگتا تھا کہ بس علی امین گنڈا پور کے بعد ایک ایسا لیڈر پی ٹی آئی کو مل گیا جو عمران کو رہائی دلا کے رہے گا، لیکن نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ آج بھی اعلانات ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ملکی حالات ادروائز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ شاید پی ٹی آئی والے محسن نقوی صاحب کے کاکروچز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کاکروچ نکلیں گے اور عمران کو رہا کرا لیں گے، کیونکہ ان تیلوں میں تو تیل نظر نہیں آتا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں جو شامل لوگ ہیں وہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں، وہ عمران کی بات تو کرتے ہیں کہ جی بالکل عمران خان کو بھی ڈائیلاگ کا حصہ ہونا چاہیے، ان کو باہر آنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ پتا ہے کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ کل کو واقعی حالات تبدیل ہوں اور عمران خان باہر آ جائیں اور پھر ان کا تکا لگ جائے، چانس بن جائے اور وہ پھر سے اقتدار میں آ جائیں، کیونکہ رولا تو سارا اقتدار کا ہوتا ہے اس ملک میں۔ بلاول اور نون لیگ میں الگ مزے کا میچ پڑا ہوا ہے۔ برانا ثناء اللہ اور دیگر بلاول پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ادھر تنقید کر رہے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بس تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ لوگ احتجاج کریں، اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان حالات میں جب اس طرح کی سچویشن ہو تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے کسی احتجاجی تحریک کو منظم کرنا، لیکن ظاہر ہے آپ کی نیت ہونی چاہیے، جو کہ مجھے نہیں لگتی۔ پی ٹی آئی کے جو انقلابی ہیں اس وقت، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، انہیں کوئی اس چیز سے غرض ہے کہ ان کا لیڈر باہر آئے۔ محسن نقوی صاحب نے جو نئے صوبوں کا شوشہ چھوڑا تھا، اس پہ تنقید جاری ہے، اس پہ ڈسکشن جاری ہے، ظاہر ہے اس کی حمایت میں بھی لوگ آ رہے ہیں کہ جی بالکل نئے انتظامی یونٹس بھی بننے چاہیے، یہ سسٹم کلیپس کر گیا۔ لیکن فضل الرحمان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ سسٹم کلیپس کر گیا، ناکام ہو گیا، ڈھہ گیا، فیل ہو گیا، تو نقوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں، اور آپ محسن نقوی صاحب کا کارکردگی کا اندازہ تو کریں ذرا کہ 2 فل ٹائم جابز ان کے پاس ہیں۔ پی سی بی کی جو حالت انہوں نے کی وہ ہمارے سامنے ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کا ایک وہ ایس ایچ او جس نے پورے بلوچستان کے گردوں کو قابو کرنا تھا، اس کی تلاش ہمیں آج تک جاری ہے، وہ دہشت گرد کہیں مل نہیں رہا۔ اس کے بعد ایک سرجری کرنی تھی انہوں نے کرکٹ کی، وہ سرجری کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں آج بھی، پاکستان بھلے جیت جائے میچ، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ یار فیصلے کس قسم کے کرتے ہیں آپ؟ جو پلیئرز پرفارم کر سکتے ہیں ان کو باہر بٹھا دیتے ہیں آپ۔ اسی طرح ملکی سیاست میں بھی ہو رہا ہے۔ نقوی صاحب ظاہر ہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ نئے صوبے بنائے جائیں یا انتظامی یونٹس بنائے جائیں، اور اس کے بعد اتنی شدید تنقید کے باوجود اب وہ اس کا جواب نہیں دے رہے، خاموش ہیں۔ جواب دینا چاہ رہے تھے، غالباً دے نہیں پائے، انہیں شاید اس کی اجازت نہ ملی ہو، کیونکہ پہلی بات کرنے کی اجازت تو مل گئی، دوسری کی نہیں ملی، دیکھیں کب ملتی ہے۔ اس وقت بڑے انٹرسٹنگ موڈ پہ یہ ملک ہے۔ آج یوم استحصال کشمیر ہم منا رہے ہیں، بالکل کشمیریوں کا جو استحصال انڈیا نے کیا، کشمیر کو اپنے ضم کر لیا، جو کہ وہ قانونی طور پہ نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس قوم کا جو استحصال ہو رہا ہے کسی کی اس کو بھی فکر ہے؟ کوئی اس کے بارے میں بھی سوچے گا کہ پوری دنیا میں یہ جنگ کے اثرات صرف پاکستانیوں پہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کہاں ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ جی ڈیلی آپ پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کریں،
اگرچہ یہ پچھلے 2-3 دن سے پیٹرول سستا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ آپ نے اس معیشت کا کیا حال کر دیا۔ آپ بڑے تجربہ کار لوگ تھے اور ہمیں بتایا بھی یہ گیا تھا کہ جی یہ لوگ آگے ٹھیک کریں گے معیشت کو، یہ لوگ دوبارہ ٹریک پہ لے آئیں گے۔ ہمیں 1 سال میں معیشت بہتر ہونے کی خوشخبری سنائی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ صرف 1 سال صبر کر لیں، اس کے بعد دیکھیں شاید اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ وہ تو ہمیں یقین تھا کہ نہیں بہیں گی، لیکن سٹل کچھ تو امپرومنٹ ہوتی، لیکن مسلسل ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اصل مسائل اس ملک کے صوبے نئے بنانا نہیں ہے، اصل مسئلے آئی پی پیز ہیں جن کو کیپیسٹی چارجز دے دے کے یہ قوم تباہ ہوئی پڑی ہے، لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں آپ اس کو دیتے جا رہے ہیں، اور وزیر جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، قوم کو جس طرح سے تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، ہم نے دیکھے سسٹم کیا کمال کر دیا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ وہ بس اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے، اب اسٹیبلٹی تو آ گئی، اب دیکھیں اکنامک گروتھ۔ اور مجھے اس پہ وہ شوکت عزیز صاحب کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے مائکرو لیول تک اس کو لے کے جانا ہے ثمرات عام آدمی کی سہولت کے لیے، اور آج تک وہ ہم ترس رہے ہیں۔ وہ لیول وہی ہے جہاں سہولتیں ساری ملتی ہیں، جہاں مراعات ساری ملتی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک میں سیاہ و سفید کے مالک ہیں، جو اقتدار میں ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ دے آر کالنگ دا شاٹس۔ اس میں عام آدمی کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اس پہ جتنا بوجھ ڈالا جائے یہ سمجھتے ہیں کم ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخری خون کا قطرہ تک نچوڑ سکتے ہیں، اور اس قوم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے بھی آواز اٹھا سکے یا احتجاج کر سکے۔ کیونکہ وہ اجاز اللہ کا مجھے وہ ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ یہاں سپرے ہی اتنا ہوا ہے کہ کاکروچ کچھ نہیں کر سکتے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جب یہ حالات ہوں حضور، تو اس صورت میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب کیا اعلانات کرتی ہے۔ ان کے لیڈر انقلاب کا کون سا راستہ اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں انقلاب کے لیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ لیکن بظاہر ان تلوں میں مجھے تیل نظر نہیں آتا۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، کو مار دھاڑ کریں، ایک مومنٹم بنانا ہوتا ہے تحریک کے لیے۔ آپ جب وہ بھی نہیں بنا پا رہے تو صرف اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا حضور۔ اور پھر لوگ جب تنقید کرتے ہیں آپ پہ اور یہ کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا لیڈر آپ کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ باہر آ گیا، تو اپنی دکانداریاں آپ کی بند ہو جائیں گی، تو پھر اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو انقلابیوں، آؤ اعلانات کرو، اور جیل میں بیٹھے ہوئے اپنے لیڈر کی وجہ سے اقتدار بھی انجوائے کرو، باقی مراعات بھی لو، بلو پاسپورٹس بھی لو، اور اپنے آپ کو ہر طرح کا استثناء بھی دے دو، کیونکہ تاحیات استثناء کا رواج تو اس ملک میں بڑی مدت سے پڑ چکا ہوا ہے، تو وہی سوٹ کرتا ہے۔ آپ تاحیات استثناء لیں، انجوائے کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر جیل میں ہے تو کیا ہوا؟ شاید کوئی اور آپ کے لیڈر کے لیے آواز اٹھائے اور کوئی وقت آئے کہ اس کو باہر آنے کا موقع مل جائے، لیکن آپ سے اس قوم کو امید نہیں ہے، عمران خان کے فالوورز کو امید نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو باہر لے کے آ سکتے ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں، رہے نام اللہ کا، یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک اعلان اور صحیح، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔